اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103۔ واعتصموا، اور مضبوطی سے پکڑ لو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً، سب کے سب، ولا، اور نہ، تفرقوا، تم تفرقہ کرو، تم فرقہ فرقہ بنو، واذکروا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، اپنے اوپر، اس جب، کن تم تھے تم، اعداء، دشمن، فالف، تو اس نے الفت ڈال دی، بین قلوبکم، تمہارے دلوں کے درمیان، فاصبحتم، تو ہو گئے تم، بنعمتہ، اس کی نعمت سے، اخوانا، بائی بائی، وکنتم، اور تھے تم، علی شفا، کنارے پر، حفرۃ من النار، آگ کے گڑھے کے، فانقذکم منہا، پس اس نے تمہیں اس سے بچا لیا، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ واضح کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی آیات، لعلکم، تاکہ تم، تہتدون، تم ہدایت پاؤ۔ آپس میں محبت، اتحاد، بھائی چارہ تبھی قائم ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے اور اللہ سے مضبوط تعلق قائم کر لیں گے، اور اللہ سے مضبوط تعلق صرف اور صرف اس کی کتاب قرآن پاک کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ فرمایا گیا کہ تفرقہ نہ کرو، یعنی مسلمانوں آپس میں گروہ گروہ نہ بن جانا، پھٹنا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم تم جنت میں جا نہیں سکتے جب تک تم مومن نہ ہو، اور تم مومن بن نہیں سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتا دوں کہ اگر تم اس کو اختیار کرو تو تم آپس میں محبت کرنے لگو؟ آپس میں سلام کو کثرت سے پھیلاؤ، یعنی آپس میں جب بھی ملو ایک دوسرے کو سلام کہو، اس سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ آیت اوس اور خزرج کے درمیان ہونے والے جھگڑے کے متعلق ہے کہ تم اللہ کی نعمت، اس کے احسان کو یاد کرو جو اس نے تمہیں اسلام کی شکل میں عطا کیا۔ تم آپس میں دشمن تھے، تم آپس میں لڑائیاں کرتے تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں اسلام کے ذریعے الفت ڈال دی۔ الفت بھی، محبت بھی اللہ کی دین ہے، لہٰذا اللہ سے سچا تعلق رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم دنیا جہان کا مال خرچ کر کے بھی کسی سے محبت، الفت نہیں خرید سکتے جب تک کہ اللہ دلوں میں محبت نہ ڈالے۔ یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے دلوں میں الفت ڈال کر تمہیں بائی بائی بنا دیا۔ بے شک وہ اللہ زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ محبت کی سب سے مضبوط بنیاد اللہ کی خاطر دوستی ہے اور اللہ کی خاطر تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری 3 باتیں اللہ کو پسند ہیں اور 3 باتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ کون سی باتیں اللہ کو پسند ہیں؟ نمبر 1، تم اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو۔ نمبر 2، سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ نمبر 3، اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اور جن باتوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، نمبر 1، فضول کیل و کال، یعنی بیکار کی بحثیں۔ نمبر 2، مال برباد کرنا، یعنی پیسے ضائع کرنا۔ نمبر 3، کثرت سوال، یعنی بیکار کی باتیں پوچھنا جن کا کوئی مقصد نہ ہو۔ فرمایا گیا کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے، یعنی تم دور جاہلیت کے کفر اور آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے ایک ہلاکت خیز انجام کو پہنچ رہے تھے۔ تمہیں اسلام کی نعمت سے نواز کر اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اللہ سے قرب کا ذریعہ بھی قرآن اور آپس میں تمہیں جوڑ کر رکھنے کا ذریعہ بھی قرآن ہے۔ تقویٰ اور قرب آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم قرآن نہ پڑھیں اور اس پر عمل نہ کریں۔ قرآن پاک پڑھیں گے، عمل کریں گے، تبھی اللہ کا قرب حاصل کر پائیں گے۔ انسانوں میں اجتماعیت کے لیے ان کے ذہن ایک بنانے ہوں گے، ان کی سوچ ایک بنانی ہوگی، انہیں باشعور بنانا ہوگا۔ انسانوں کے نظریات ایک ہوں، مقاصد ایک ہوں، ان میں ہم آہنگی ہو، نقطۂ نظر ایک ہوگا، تبھی تو وہ جمع ہوں گے۔
یہ سب کچھ انسانوں میں صرف اور صرف قرآن پاک کے ذریعے ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ صرف قرآن پاک کی واحد کتاب اور قانون ہے جو انسانوں کو اجتماعیت کا درس دیتا ہے، ان میں اتحاد پیدا کر کے انہیں سیسا پلائی دیوار بنا دیتا ہے۔